وی آر ویری آنرڈ جی، اس وقت ہمارے ساتھ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے نیشنل بینک کی ایک خصوصی ٹیلی تھون جوائن کی ہے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کی ایک ویژن تھی، ایک خواب تھا آپ کا کہ ہر شہری، ہر پاکستانی شہری کے پاس اپنی چھت ہو، اپنا گھر ہو، اور آج وہ پایہ تکمیل پہنچ رہا ہے خواب. اور جس ٹیم کو آپ نے یہ ٹاسک دیا تھا وہ ٹیم یہاں پر موجود ہے. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ تنخواہ دار ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے، ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک اپنا ان کا گھر ہو. اور کیسے ہو کہ جو وہ کرائے کی قسطیں دیتے ہیں، جو کرائے دیتے ہیں اپنے گھروں کا، وہی قسطیں بن جائیں اور ان کچھ قسطوں کی وجہ سے ان کو اپنا گھر مل جائے. یہ دنیا کے اندر امیر ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں ہمیشہ لوگ بینکوں سے پیسے لے کے تو اپنے گھر خریدتے ہیں، اور وہ بھی قسطیں دے کے اپنے گھر خریدتے ہیں. اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتی ہے. تو پاکستان میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. تو یہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی ہے، اور مجھے پورا احساس ہے کہ اس میں بڑی مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ہے، مشکلات تو آنی تھی. لیکن میں آج خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھے ہوئے رضا باکر، اور عثمانی صاحب جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو آج تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے عثمانی صاحب آپ کو نیشنل بینک کی برانچز میں بتانا پڑے گا، اور رضا باکر آپ کو سارے بینکس کے ہیڈز کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بینکس آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے جو کہ بینکوں سے قرضہ لانا چاہتے ہیں اپنے گھر بنانے کے لیے. آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے پوری سہولتیں پیدا کریں، کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے لوگوں نے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے. تو بینک کے لوگوں کو جو عملہ ہے بینک کا، اس کو بھی پریکٹس نہیں ہے. اور میں جو سن رہا تھا لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو پورا زور لگانا پڑے گا. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ کہ لوگوں کو پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے، جو کہ کبھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کا، ان کو موقع مل رہا ہے کہ ان کا بھی اپنا گھر ہو. لیکن اس سے بھی اتنی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے ایک دفعہ ہمارے ملک میں لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیے، اور اپنے گھروں کے لیے ان کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا، اور ان کے گھر بننے شروع ہو گئے. تو جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ سارے ملک کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا، ایک پوری جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں، ملک کی دولت کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا، نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع بڑھ جائیں گے، کنسٹرکشن کی بوم آ سکتی ہے. تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی چھت ملے گی، اس سے ساری پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ساری معیشت کو اوپر اٹھا دے گا. ساری دنیا کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ساری معیشت کو اٹھاتی ہے، جس سے جو ویلتھ کریشن ہوتی ہے. اور یہ تیسری چیز یہ کہ کیونکہ ہمارے ملک کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں ویلتھ کریشن یعنی ہمیں دولت کے اندر اضافہ چاہیے. جب دولت میں اضافہ ہوگا تو ہمارے پاس پیسہ ہوگا قرضے واپس کرنے کا. تو ہر طرح یہ اس ملک کے فیوچر کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، یہ جس کے اوپر یہ جو ہم نے 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں اور ہر قسم کی رکاوٹیں دور کر رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے تاکید کروں گا آپ سے رضا باکر، آپ سے، اور دوسرا عثمانی صاحب آپ سے نیشنل بینک، کیونکہ نیشنل بینک پاکستان کا پریمیئر بینک ہے، اور آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھی موقع ملے گھر بنانے کا، اور پھر بزنس ایکٹیویٹی بھی چلے. تو آپ کو اس کے لیے اپنے سارے عملہ کو، سٹاف کو تیار کرنا پڑے گا. صحیح. پی ایم صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو میرے خیال میں شاید
رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، بٹ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بہت اچھی بات کی. اچھا سر لائن پہ ہیں. سر میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے حکومت پاکستان کی کوئی اسپیشل اسکیم ہے جس سے وہ مستفید ہو سکیں؟ جی اسی میں ہماری پوری کوشش ہے کہ جو بیوہ ہیں ان کے لیے ان کو پریفرنس دی جائے. یہ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں آپ نے بات کی، بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کی. ان کے لیے ہم پوری کوشش کریں کہ ان کے لیے ہم پریفرنس دی جائے، یعنی باقی سارے کمزور طبقے کی تو مدد کریں گے، لیکن اس خاص طور پہ جو طبقہ کسی وجہ سے ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو ان کی بھی. تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی چھت ملے گی، اس سے ساری پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ساری معیشت کو اوپر اٹھا دے گا. ساری دنیا کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ساری معیشت کو اٹھاتی ہے، جس سے جو ویلتھ کریشن ہوتی ہے. اور یہ تیسری چیز یہ کہ کیونکہ ہمارے ملک کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں ویلتھ کریشن یعنی ہمیں دولت کے اندر اضافہ چاہیے. جب دولت میں اضافہ ہوگا تو ہمارے پاس پیسہ ہوگا قرضے واپس کرنے کا. تو ہر طرح یہ اس ملک کے فیوچر کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، یہ جس کے اوپر یہ جو ہم نے 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں اور ہر قسم کی رکاوٹیں دور کر رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے تاکید کروں گا آپ سے، رضا باکر آپ سے، اور دوسرا عثمانی صاحب آپ سے نیشنل بینک، کیونکہ نیشنل بینک پاکستان کا پریمیئر بینک ہے، اور آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھی موقع ملے گھر بنانے کا اور پھر بزنس ایکٹیویٹی بھی چلے. تو آپ کو اس کے لیے اپنے سارے عملہ کو سٹاف کو تیار کرنا پڑے گا. صحیح. پی ایم صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو میرے خیال میں شاید رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، بٹ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بہت اچھی بات کی. اچھا سر لائن پہ ہیں. سر میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے حکومت پاکستان کی کوئی اسپیشل اسکیم ہے جس سے وہ مستفید ہو سکیں؟ جی اسی میں ہماری پوری کوشش ہے کہ جو بیوہ ہیں ان کے لیے ان کو پریفرنس دی جائے. یہ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں آپ نے بات کی، بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کی. ان کے لیے ہم پوری کوشش کریں کہ ان کے لیے ہم پریفرنس دی جائے، یعنی باقی سارے کمزور طبقے کی تو مدد کریں گے، لیکن اس خاص طور پہ جو طبقہ کسی وجہ سے ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو ان کی بھی پوری مدد کی جائے. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آپ کا بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ کے آنے سے ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش آ گیا اس اسکیم میں. اور